بڑھوں گا اور آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی آپ کا ایک تعارف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تعارف قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس طرح پیش فرمایا، جیسے کہ ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، کُلًّا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ بھی ایک ان کا تعارف ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ان کا تفصیلی تعارف حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تفصیلی تعارف بیان کریں، تاکہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ کس درجے کے صحابی تھے۔ صحابہ کرام نفس صحابیت میں تو سب برابر ہیں، لیکن ایک تعارف اور ایک فضیلت جزوی جن کو حاصل ہے، تو ان کے بارے میں بھی معلومات اگر ہم حاصل کریں یا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو اور عقیدت و محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کا ابتدائی تعارف آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محیط بھائی، یوں تو تمام کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور جب ہم اپنی نظر کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ وہ ستارے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف دیکھیں، جس کو جتنا قرب مصطفیٰ ملا وہ اتنا ہی چمکے، ان پر اتنا ہی فیضان نبوت جو ہے وہ جاری ہوا۔ انہی میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا جو پورا نام ہے مقداد بن عمر بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت اسود بن عبد یاغوث کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کم و بیش 26 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا جو اظہار تھا اسلام کا، علل اعلان آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا، باوجود یہ کہ مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، لیکن آپ پھر بھی ان کے رعب اور دبدبے میں نہیں آئے، اور آپ نے اسلام کا علل اعلان اظہار فرمایا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام سر انجام دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی ترویج و اشاعت جو ہے وہ کی۔ ان میں سب سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خطیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال، اور بالخصوص حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے اندر۔ جیسے یہ ارشاد فرمائے کہ عین جوانی میں، یعنی 26 سال کی عمر میں آپ دائرہ اسلام سے جو ہے مشرف ہوئے، اسلام آپ نے قبول کیا، تو آپ نے اپنی جوانی کا کتنا پیارا فائدہ اٹھایا۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالا، اسلام قبول کیا، اور اسلام میں آنے کے بعد آپ نے اپنی جوانی کا اس طور پر فائدہ اٹھایا کہ آپ نے ترویج و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ سبحان اپنی اللہ، تمام تر قوتیں آپ نے اسلام کے لیے صرف کر دی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی جو فضیلت مزید جو ممتاز ہو جاتی ہے وہ یوں ہو جاتی ہے کہ آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی اس میں بھی آپ شامل رہے، اور ایک دوسری ہجرت جو مدینہ منورہ کی طرف ہوئی آپ اس میں بھی شامل رہے، اور یہ ایک خصوصی امتیاز رہا آپ کا کہ جتنے مہاجرین صحابہ ہیں، یہ خصوصی امتیاز ہے آپ کا کہ اللہ رب العزت نے مہاجرین صحابہ کی فضیلت کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور یوں اس طرح کہ فالذین آمنوا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اللہ رب العزت ان مہاجرین صحابہ کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے، بس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، واوذوا فی سبیلی، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری راہ میں انہوں نے تکلیفوں کو جھیلا، وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر ان کو ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مہاجر ہونا یہ ایک بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور ہجرت کر کے گئے مکے سے حبشہ کی طرف، بالکل ایسے ہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ عبداللہ کیا تم میری امت میں اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن یہ مہاجرین جو ہیں یہ سب سے پہلے جنت کے پاس دروازے کے پاس جائیں گے اور داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تو خازن جنت ان سے کہیں گے کیا تم نے سارا حساب، کیا آپ سب نے حساب کتاب دے لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت وہ صحابہ کرام فرمائیں گے کیسا حساب؟
ہم تو وہ تھے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں لڑے اور اپنے کندھوں پر ہم نے تلواروں کو اٹھا کر کے رکھا، اور پھر اس کی راہ کے اندر ہم انتقال کر گئے۔ بس یہ وہ کہیں گے خازن جنت دروازہ کھول دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر لوگوں سے 40 سال پہلے مہاجرین صحابہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ وہاں پر کیا کریں گے؟ قیلولہ فرمائیں گے۔ تو یہ مہاجر ہونا ایک بڑی فضیلت کا حامل ہے، جو کہ آپ کو حاصل رہا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ صاحب الہجرتین بھی، اور پھر آپ نے اس بات پر بھی بڑا فخر کیا کہ جب آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، سبحان اللہ، تو آپ اس پر بڑا فخر کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ میں تو فرمایا 10 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں گویا کہ آپ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 10 صحابہ میں جن 10 افراد کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں اس میں خوش نصیب میں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو یہ فضیلت حاصل رہی کہ ان 10 کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل رہے، اور پھر اور خصوصیت یہ حاصل رہی کہ آپ بدری صحابہ بھی ہیں۔ اچھا، غزوہ بدر کے اندر آپ شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو تمام صحابہ سے ہی محبت فرماتے تھے، لیکن آپ سے محبت کا ایک انوکھا اور اچھوتا انداز یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 4 اشخاص ایسے ہیں جن سے محبت کا حکم دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسپیشلٹی ہے ان 4 افراد کی، کیا بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے موجود ہے، سرکار نے فرمایا اے علی تم بھی اسی انہی میں ہو۔ اللہ مولا علی، بالکل۔ اور فرمایا ابو ذر، حضرت سلمان اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی انہی میں شامل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ آپ کا تعارف ہے کہ جس نے آپ کو جو ہے نا وہ ممتاز کر دیا۔ کیا بات ہے۔ مدنی